الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. فزت ورب الكعبة. صلوات عزیزان کرام قادر برادران عزیز، آج کی اس گفتگو کے لیے اور اس تقریر کے لیے جس شخصیت کے شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس اعزاز منعقد کی گئی ہے، خود اسی کے کلام کا ایک فقرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. میں قطعاً یہ بات نہیں کہتا ہوں، لیکن آج ضرور کہوں گا، چونکہ آج کی گفتگو اور آج کی مجلس اگر انشاءاللہ آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے تو ایک یادگار مجلس اس فقرے کے ذیل میں ہو جائے گی. اور ساتھ کیسے دینا ہے؟ بزرگوں سے خالی دعائیں اور جوانوں سے زیادہ تحسین بھی چاہتے ہیں. میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ اشارہ ہو رہا ہے تو پھر تشریف لے آئیے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد. گزارش بس اتنی سی ہے کہ جتنی دیر میں یہاں منبر پر رہوں، دل، دماغ، دھیان سب کچھ یہی پر رہے. مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، متوجہ شروع کریں گفتگو کو. کوئی تمہید، کوئی مقدمہ اور کوئی وقت گزرانی نہیں ہوگی. بالکل جو اصل گفتگو ہے اور اصل تقریر ہے اس کا میں آج آغاز کرتا ہوں، چونکہ وقت جو ہے وہ تقریباً ہو ہی رہا ہے. یہ جملہ مولا کائنات کا آج ہی کی شب کا جملہ ہے، جس میں مولا کائنات نے 3 کلمے رکھے ہیں. فزت رب الکعبہ. 3 کلمے صرف اور صرف ہیں. پہلا فزت، دوسرا رب، تیسرا کعبہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ فزت میں کامیاب ہو گیا، ورب الکعبہ رب کعبہ کی قسم. پہنچ گئی بات؟ فزت میں کامیاب ہو گیا، ورب الکعبہ رب کعبہ کی قسم. بڑے آسانی سے سن لیا اور سن کے خاموشی اختیار کر بھی لی. یہ کب کا جملہ ہے مولا کا؟
جب مولا اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، وقت شہادت مولا نے کہا میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم۔ کائنات کے تمام لیڈروں پر نظر دوڑائیں، جتنے بھی رہنما ہیں سب کی طرف جھانک کے دیکھیں، ہر لیڈر کو دیکھیں، ہر رہنما کو دیکھیں اور ہر قائد کو دیکھیں۔ دنیا کا ہر لیڈر سب سے پہلے اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے، پھر اپنی قوم کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ دنیا کا ہر لیڈر پہلے اپنی کامیابی کا اعلان کرتا ہے، پھر اپنی قوم والوں کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن کائنات میں تنہا علی وہ قائد ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو پہلے اپنے چاہنے والوں کی کامیابی کا اعلان کیا، جب جانے لگے تو اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ دیکھیے میں کوشش کروں گا کہ ماحول بنا سکوں، لیکن تھوڑا سا ماحول آپ بھی بنائیے گا اور صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ توجہ فرمائے عزیز و فز، تو میں کامیاب ہو گیا، وہ رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ جب آئے ہیں تو مومنوں کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے، جب گئے ہیں تو اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہیں۔ آئے کہاں؟ جی کعبے میں، اور آسانی سے نہیں آئے۔ جتنے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کعبے میں آ گئے، اتنا آسان تو تھا ہی نہیں، قطعاً نہیں تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی خاتون جا کے کعبے میں بند ہو جائے اور باہر تالا لگا ہوا ہو تو کتنی کھلبلی مچے گی لوگوں میں، کتنی پریشانیاں ہوں گی۔ اتفاق فرض کیجئے یہیں پہ یہاں سارا مجمع چلا جائے اور یہاں کوئی باہر تالا لگا کے مولوی ضیاء عباس کو بند کر کے چلا جائے، اور پھر کوشش کی جائے تالا کھولنے کی، چابیاں آپ کے پاس ہوں مگر چابی آپ کی بھی نہ لگے، چابی آپ کی بھی نہ لگے، حتیٰ تالا بنانے والوں کو بھی بلوا لیا جائے، وہ بھی کوشش کرے تالا کھولنے کی مگر تالا نہ کھول پائے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک ضیاء عباس کے لیے اتنی پریشانی ہے تو پھر وہاں ابو طالب کی بہو، ابو طالب کی بیوی کعبے میں بند ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں، 3 دن ہو گئے ابھی تک باہر نہیں آئی، تالا کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنی اپنی چابیاں لگا رہے ہیں مگر تالا کھلتا نہیں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اگر اللہ یہ طے کر لے کہ تمہارا لگایا ہوا تالا تمہارے ہاتھ سے ہی نہ کھلے، صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ 3 دن گزر گئے، پریشان ہوں گی، بھوکی ہوں گی، پیاسی ہوں گی، کیسے ابھی تک باہر کیوں نہیں نکلی؟ اور جب 3 دن گزر گئے تو 3 دن اچھا کہہ دوں جملہ یہ بھی جب بات آ رہی ہے، جب 3 دن گزر گئے اور لوگ پریشان ہونے لگے، اچھا اگر میں یہاں پہ بند ہو جاؤں اور تالا نہ کھلے تو یہاں پوری جماعت اکٹھا ہو جائے گی، ہیں خود ناگرواڑہ والے بھی آئیں گے، تاندلجا میں کوئی چاہنے والا ہوگا بیچارہ محبت کرنے والا وہ بھی آ جائے گا، اور واڑی سے بھی 1-2 آ جائیں گے۔ وہاں بھی تو یہی معاملہ تھا نا، جب مکے کے باہر بھیڑ جمع تھی اور لوگ پریشان تھے، نکلی کیوں نہیں، آئی کیوں نہیں، تو مکے والے نہیں تھے خالی، مکے کے دیہات والے بھی تھے، مکے کے دیہات والے بھی تھے۔ سوچئے یہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ علی کعبے میں پیدا تو ہوں لیکن کعبے میں علی کی ولادت کی خبر صرف مکے والوں تک محدود نہ رہے۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ اور 3 دن کے بعد ٹھیک بنت اسد کعبے سے باہر نکلی۔ نکلی کہاں سے؟ جو در تھا اس سے نہیں، جس میں تالا لگا تھا اس سے نہیں، بلکہ اس راستے سے باہر نکلی
جہاں سے دیوار شق ہوئی تھی، اور جیسے ہی باہر آئی بی بی، سب سے پہلی نگاہ رسول اسلام پر پڑی۔ آغوش میں بچہ ہے، 3 دن کی عمر ہے، رسول کے چہرے پر ماں کی نظر پڑی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ، میرا بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، میرا بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، میرے بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے۔ رسول اسلام نے کہا نہیں نہیں چچی جان، بچے کو میری آغوش میں دے دیجئے۔ بچہ آیا، ماں کے بعد پہلی آغوش بنی آغوش رسالت۔ آنکھ کھولی، جمال رسالت پر نظر پڑی، جیسے ہی چہرے رسالت پر نظر پڑی فوراً زبان ولایت پہ جملہ آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نہیں بھائی نہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ ہوتی ہے کم پڑھے لکھے لوگ ہونے کی بات، ہسٹری پہ تاریخ پہ نظر نہ ہونے کی بات۔ علی نے تو کہہ دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابھی رسول نے رسالت کا اعلان کیا نہیں ہے، ابھی تو اعلان رسالت ہوا ہی نہیں، ابھی تو رسول بنیں گے 40 برس کے بعد۔ مگر علی گہوارے میں کہہ رہے ہیں رسول آپ پر میرا سلام، بتانا چاہ رہے ہیں امتیوں کی نگاہ میں رسول اور ہے، علی کی نگاہ میں رسول اور ہے۔ صلوات پر محمد۔ امتیوں کی نگاہ میں رسول اور ہے، لیکن علی کی نگاہ میں آغوش رسالت میں ہے۔ یا رسول اللہ، ہاں چلیے نکل نہ جائے۔ کیسے سلام کیا مولا کائنات نے؟ اگر اس جملے کا استقبال کھڑے ہو کے بھی کرو تو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مولا نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ جیسا سلام تھا رسول نے ویسا ہی جواب دیا، وعلیکہ السلام یا امیر المؤمنین۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ جیسا سلام ویسا جواب، آغوش رسالت میں ہے اللہ کے رسول، اجازت ہو کچھ سناؤں؟ علی سناؤ۔ کیا سنایا؟ بولیے بولیے۔ ہیں نہیں قرآن تو ہاں پڑھیے پڑھیے، وہی پڑھیے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ اور جب چاروں پڑھا، توریت پڑھی تو رسول نے کیا کہا؟ توریت صاحب توریت سے بہتر۔ میں نے کہا ہے پہلے ہی، مجلس یادگار ہونے والی ہے۔ توریت صاحب توریت سے بہتر۔ زبور پڑھی، علی زبور صاحب زبور سے بہتر۔ انجیل پڑھی، علی انجیل صاحب انجیل سے بہتر۔ پھر قرآن پڑھا، کیا کہا؟ بولیے بولیے۔ قرآن ایسے پڑھا جیسے میں، قرآن ایسے پڑھا جیسے میں، قرآن ایسے پڑھا جیسے میں۔ یہاں تک تو آپ کی چل گئی، اب آگے ہماری چلنے دیجئے۔ علی نے توریت پڑھی، رسول نے کہا صاحب توریت سے بہتر پڑھی۔ انجیل پڑھی، صاحب انجیل سے بہتر۔ زبور پڑھی، صاحب زبور سے بہتر۔ قرآن پڑھا ایسے جیسے میں پڑھتا ہوں۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے ان کو ان کے اہل پر نازل کیا یا نا اہلوں پر؟ متوجہ ہو بھیا، اللہ نے ان کو ان کے اہلوں پر نازل کیا یا نا اہل پر؟ بھائی اہل تھے نا، تبھی تو اللہ نے کتاب نازل کیا نا۔ توریت موسیٰ پر نازل ہوئی، اس کا مطلب موسیٰ توریت کے اہل تھے۔ زبور داؤد پر نازل ہوئی تو داؤد زبور کے اہل تھے،
انجیل عیسیٰ پر نازل ہوئی تو انجیل کے اہل عیسیٰ تھے، قرآن آخری نبی پر نازل ہوا تو قرآن کے اہل محمد عربی تھے، مگر بہتر کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ بہتر کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ اگر یہ بہتر ہے تو پھر اللہ کو توریت موسیٰ پر نازل نہیں کرنی چاہیے، ان پر نازل کرے، زبور داؤد پر نہیں، علی پر نازل ہو، انجیل عیسیٰ پر نہیں، علی پر نازل ہو۔ یا رسول اللہ، مجمع کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہتر کیا مطلب؟ میں بھی نہیں سمجھ پایا، کیا نہیں سمجھے کہ بہتر کا مطلب کیا ہے؟ متوجہ ہو جائیں آخری فرد تک۔ بہتر کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ کہ بہتر کا ترجمہ ایسے کرو، ابھی تک موسیٰ توریت کی تلاوت کرتے تھے، کلام خدا کا ہوتا تھا، زبان موسیٰ کی ہوتی تھی، داؤد زبور کی تلاوت کرتے تھے، کلام خدا کا، زبان داؤد کی، عیسیٰ انجیل کی تلاوت کرتے تھے، کلام خدا کا، زبان عیسیٰ کی۔ لیکن آج کمال یہ ہو گیا، جب علی نے قرآن پڑھا، کلام بھی خدا کا ہے، زبان بھی خدا کی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب تک جو نبی تلاوت کرتا تھا کلام خدا کا ہوتا تھا، زبان اس کی ہوتی تھی، لیکن آج علی نے قرآن کی تلاوت کی، کلام بھی خدا کا ہے، زبان بھی خدا کی ہے، لسان اللہ ہے نا، کلام بھی خدا کا، زبان بھی خدا کی۔ اچھا ہاں چلیے، ایک نظر دوڑا لی ہے، اگر یہ بات دوسرے مجمع میں کہی جائے تو فوراً کفر کا فتویٰ آ جائے گا۔ لو صاحب، اب تک تو ہم کہتے ہی تھے، لیکن آج تو ثابت بھی ہو گیا کہ شیعہ نبی کو علی سے بڑھا دیتے ہیں، شیعہ نبی کو علی سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم کیا کریں بھائی؟ اللہ نے بڑھایا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم نے تھوڑی بڑھایا، اللہ نے بڑھایا ہے۔ اب ثابت ہو گیا، نبی نے تو پیدا ہوتے ہی تلاوت قرآن کی نہیں، علی نے کیسے کر دی؟ متوجہ ہیں جملہ کہہ دوں؟ رسول کے ہاتھوں پر تلاوت قرآن کرنا یہ علی کے علم کی دلیل نہیں ہے، نہیں 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 نہیں۔ جو بے شعور ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ یہ علی کا عالم ہونے کی دلیل ہے، یہ علی کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے، حقیقت میں رسول کے علم کی دلیل ہے۔ جس کا شاگرد ایسا ہو اس کا رسول کیسا ہوگا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہا نہیں، انہوں نے بڑھا دیا نبی کو، نبی سے علی کو بڑھا دیا، نبی نے تو پڑھا نہیں تھا، انہوں نے کیسے پڑھ دیا؟ ذہنوں کی تقریب کے لیے اور ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے مثال دے دوں، میں ضیاء عباس، اردو آتی ہے، عربی آتی ہے، فارسی آتی ہے، اگرچہ آتی نہیں ہے لیکن پھر بھی مثال دے رہے ہیں، اردو بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، لیکن انگریزی میں بالکل جاہل ہے۔ جاننا چاہتے ہو علی نے کیوں پڑھا، نبی نے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اردو بھی آتی ہے مجھ سے، عربی بھی آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے، لیکن انگریزی میں بالکل زیرو۔ یہ ہمارے جو چلے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی جوان کر رہا ہو BA اور اس نے انگریزی کا کوئی چیپٹر حفظ کیا اور حفظ کرنے کے بعد کہا چلو مولانا کو سنائیں، اور لا کے وہ پیپر جس پہ وہ چیپٹر لکھا ہوا تھا پورا پیج لا کے مجھے دے دیا، مولانا آپ کو قسم ہے منبر پہ بیٹھے بیٹھے سے سن لیجئے۔ میں نے کیسا یاد کیا ہے؟ میں نے بھی مجمع کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے لاؤ، یہ پڑھتے گئے، سناتے گئے، سن ہم بھی رہے تھے،
لیکن ایک منزل پہ جانے کے بعد یہ جوان دوست رکا اور رکنے کے بعد کہنے لگا مولانا بتائیے ہم نے کہاں صحیح پڑھا کہاں غلط پڑھا؟ ہم نے کہاں صحیح پڑھا کہاں غلط پڑھا؟ ہم ہیں جاہل، ہمیں اے بی سی ڈی آتی نہیں ہے، ہم کیا بتائیں؟ طے ہوا نا، سنایا اسے جاتا ہے جو پہلے سے جانتا ہو، سنایا اسے جاتا ہے جو پہلے سے جانتا ہو، جس کے پاس علم ہو۔ نبی نے نہیں پڑھا، علی نے پڑھا، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ نبی پڑھتے بھی کیسے؟ کوئی علی جیسا سننے والا نہ تھا، کوئی علی جیسا سننے والا نہ تھا۔ علی نے پڑھا اس لیے کہ معلم قرآن جس پہ نازل ہوا رسول موجود ہیں، صلوات بر محمد۔ پڑھا کیا؟ یہ بھی تو معلوم ہو پڑھا کیا؟ قرآن مجید کا 18واں پارہ اور ابتدائی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون مومنین؟ جو نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کی وجہ سے وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں، بدتمیزیوں سے دور رہتے ہیں، فسادات سے دور رہتے ہیں، وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ گالی نہ دینے والا مومن نہیں ہے، گالی دینے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے گالی دینے کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس سے بھی خطرناک جملہ کہہ دوں، گالی دینے والے کی بنی ہاشم میں کوئی جگہ نہیں ہے، بنو امیہ میں ضرور ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ بنی ہاشم میں کوئی شخصیت ایسی نہیں دکھائی دے گی آپ کو کہ کسی نے نعوذ باللہ خاکم بدہن گالی کسی کو بکی۔ بات آئی ہے تو عرض کر دوں، جنگ صفین غالباً جو مولا کے اپوزٹ لوگ تھے انہوں نے مولا کائنات کو گالی دینا شروع کیا۔ سوچئے، تھوڑا سا رک کے سن لیجئے۔ مولا کو گالی دینے لگے، وہاں کچھ جذباتی شیعہ اور جذباتی مولائی بھی تھے مولا کے ساتھ، جو مولا کے لشکر میں تھے۔ مولا انہوں نے آپ کو دیا ہے، ہم ان کو دیں گے، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا، انہوں نے آپ کو دیا ہم ان کو دیں گے۔ جیسے ہی یہ جذبہ دیکھا مولا نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا یہ دے رہے ہیں تو دیں، لیکن تم کسی کو گالی نہیں دو گے۔ مولا یہ کیا انصاف ہوا؟ وہ آپ کو دے رہے ہم کیوں نہ دیں؟ کہ وہ دے رہے ہیں، ان کی زبان ناپاک ہے، ان کا کردار پاکیزہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں جو میرا چاہنے والا ہو زبان کا بھی پاکیزہ ہو، کردار کا بھی پاکیزہ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں جو میرا چاہنے والا ہو، جو ہمارا شیعہ ہو، وہ زبان کا بھی پاک ہو، کردار کا بھی پاک ہو۔ جو زکوٰۃ دینے والا ہو وہ مومنین کامیاب ہیں۔ کون مومنین کامیاب ہیں؟ جو زکوٰۃ دینے والا ہے۔ واجب زکوٰۃ نہیں، واجب زکوٰۃ نہیں، وہ واجب ہے، لیکن اگر کہیں دیکھو کہ ہاں کسی شیعہ کو کسی طریقے سے کسی مدد کی ضرورت ہے تو اس کے کام آ جاؤ۔ اس لیے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب نہیں دیکھتا ہے، اس کا مسلک نہیں دیکھتا ہے، اس کی کاسٹ نہیں دیکھتا ہے۔ جب جناب مسلم کوفے میں آئے اور شیعہ تقیہ میں چلے گئے اور ابن زیاد کو ڈھونڈے کوئی شیعہ نظر نہ آیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ جاؤ دوسرے مذہب کے بزرگوں کو اکٹھا کرو اور دوسرے مسلک والے بزرگوں کو جمع کر کے لے آؤ اور ان تمام بزرگوں کو لائن سے کھڑا کر دو سڑک کے کنارے، اور سڑک کے کنارے کھڑا کر کے تلواریں ان کی گردن پہ رکھو، اور تلواریں رکھنے کے بعد ان بزرگوں سے کہو کہ جس کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلاؤ، اور یاد رکھنا ان کی مدد کے لیے دروازہ کھول کے جو سب سے پہلے آ جائے وہی شیعہ ہے،
وہی شیعہ ہے جو مدد کے لیے سب سے پہلے آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ وہ ہے جو مدد کرتے وقت کسی کا مذہب نہیں دیکھتا، اس لیے کہ چاہنے والا اس علی کا ہے جس نے اپنا دیکھا ہے نہ پرایا دیکھا ہے، سب کو دیا ہے. اور اگر نہ دیتے تو دشمن کیسے کہتا اگر یہ نہ ہوتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کیسے کہتا؟ اور پھر آج تو اپنوں میں سے یہ آوازیں بلند ہونے لگتی ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ شیعوں کے اندر اتنا جذبہ کہاں سے آیا اور اتنا اثر کہاں سے آ گیا کہ یہ ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، نہ اپنا دیکھتے ہیں نہ پرایا، نہ مذہب دیکھتے ہیں نہ مسلک، بس جس نے ہاتھ پھیلایا اس کو فوراً دے دیا، جس نے مدد کے لیے طلب کیا فوراً چلے گئے. اس لیے اثر آیا چونکہ یہ ہے مومن، چاہنے والا ہے امیر المومنین کا. کچھ نہ کچھ تو اثر آئے گا نا. آج اپنے ہی مجموعوں میں سے یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں فلسطین کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے، نہ سعودی دے رہا ہے، نہ قطر دے رہا ہے، نہ بحرین دے رہا ہے. یہ صرف ایران ہی کو کیا پڑی ہے کہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا فلسطین کے ساتھ ایران صرف اس لیے کھڑا ہے چونکہ یہ اپنی اذانوں میں علی ولی اللہ کا اعلان کرتا ہے. صلوات پر محمد. جی بات کہاں تھی؟ فزتو ورب الکعبہ، فزتو ورب الکعبہ. مولا کائنات کی تمام آیات کی تلاوت کی سورہ مومنون کی. جیسے ہی مولا نے کہا قد افلح المؤمنون، اللہ کے رسول گویا ہوئے علی قد افلحوا بکا. علی مومنین کامیاب تو ہیں لیکن تیری محبت کی وجہ سے. علی مومنین کامیاب تو ہیں تیری وجہ سے. علی نے کیا کہا؟ قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہوئے. رسول نے کہا قد افلحوا بکا، تیری وجہ سے کامیاب ہوئے. علی نے کلن اعلان کیا مومنین کامیاب، لیکن رسول نے کہا تیری وجہ سے، تیری وجہ سے، تیری وجہ سے. رسول بتلا رہے علی لاکھ نمازی ہو، لاکھ حاجی ہو، لاکھ روزے دار ہو، لیکن اگر دل محبت علی سے خالی ہے مومن نہیں ہو سکتا ہے. اگر دل محبت علی سے خالی ہے تو مومن نہیں ہو سکتا ہے. فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. فزتو، میں کامیاب ہو گیا. رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. مولا آپ اگر قسم نہ بھی کھاتے تو آپ کے کلام میں شک کرنے والا کافر ہے. آپ کہہ دیتے میں کامیاب ہو گیا اور پھر قسم بھی رب کعبہ کی. متوجہ ہیں؟ متوجہ ہیں کہ نہیں پیچھے والے بھی؟ ہاں، قسم بھی کھائی رب کعبہ کی. مولا قسم کھائیے میں کامیاب ہو گیا رحیم کی قسم، میں کامیاب ہو گیا رحمان کی قسم، میں کامیاب ہوا اللہ کی قسم، میں کامیاب ہوا قہار کی قسم، میں کامیاب ہوا غفار کی قسم، میں کامیاب ہوا قہار کی قسم. مگر نہیں، کوئی قسم نہیں. قسم کھائی تو رب کعبہ کی، قسم کھائی تو رب کعبہ کی. مولا کیوں؟ کہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے دنیا کو متوجہ کر رہا ہوں آدم سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا دکھاؤ جو پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوا ہو، شہادت بھی اللہ کے گھر میں پائی ہو. کوئی تو ایسا لے کے آؤ. آدم سے لے کے قیامت تک کون ہے؟ آدم اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے؟ نہیں. نوح پیدا ہوئے؟ نہیں. ابراہیم پیدا ہوئے؟ نہیں. اسماعیل پیدا ہوئے؟ نہیں. موسیٰ پیدا ہوئے؟ نہیں. یحییٰ پیدا ہوئے؟ نہیں. عیسیٰ پیدا ہوئے؟ نہیں. آخری نبی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں؟ نہیں. اور پھر جب آخری نبی نہیں تو کوئی نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کیسے کامیاب ہوئے؟ کیوں کامیاب ہوئے؟ کب کہا؟
جب سر سجدے میں اور سر پہ ضربت، سجدے کے عالم میں علی نے کہا علی کامیاب ہو گیا۔ جانتے ہو کیوں کہا؟ سوچئے، بھلے خاموشی کے ساتھ سنیے لیکن سنیے غور سے۔ علی کامیاب ہو گیا، اس لیے سجدے کے عالم میں علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ یہاں تو خیر نہیں ہے چونکہ یہاں مسجد بھی نہیں ہے۔ مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے جسے محراب کہا جاتا ہے۔ محراب بنا ہے حرب سے۔ حرب کے معنی اگر آپ تلاش کریں گے تو حرب کے معنی ہے جنگ، جدال، جھگڑا، لڑائی۔ محراب یعنی لڑنے کی جگہ، لڑنے کی جگہ۔ ہمارے ہاں تو مومنین میں سے آوازیں بلند ہونے لگتی، مسجد لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ لڑنا ہے تو باہر جا کے لڑو، یہ لڑنے کی، مگر اللہ نے مسجدوں میں محراب کو رکھا کس کے لڑنے کی جگہ؟ کہا یہ لڑنے کی جگہ ہے اللہ کے مومن بندے اور شیطان کی۔ محراب جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو ایسے ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ دیکھیں روایات کی روشنی میں باقاعدہ ایک جنگ ہوتی ہے، تب جا کے مومن بندہ سجدے تک پہنچتا ہے۔ روایات شاہد ہیں کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب قرات کرتا ہے سورہ الحمد کی، تو 10 شیطان آ کے اپنی طاقت لگا دیتے ہیں کسی طریقے سے یہ دوسرے سورہ تک نہ پہنچنے پائے۔ مگر یہ دوسرے سورے کی تلاوت کرتا ہے تو پھر 15 شیطان آ کے اس پر سوار ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے یہ رکوع تک نہ ہم پہنچنے پائے۔ اور جب یہ رکوع میں بھی چلا جاتا ہے تو شیطان اپنی ساری طاقت اس بات پہ صرف کرتا ہے کہ بس یہ اپنا سر سجدے میں نہ رکھ دے، اس لیے کہ اگر سر سجدے میں رکھ دیا تو پھر یہیں سے اعلان ہو جائے گا شیطان ہار گیا، مومن جیت گیا۔ اب سمجھو علی نے کیوں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ سجدے کے عالم میں علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر سی بات، جب ایک سجدے میں مومن کامیاب ہو سکتا ہے اور شیطان سے جیت سکتا ہے تو جو امیر المومنین ہو پھر اس کے سجدے کی معراج کیا ہوگی اور اس کے سجدے کی منزل کیا ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیے۔ اب متوجہ ہو کے سنیں، شیطان سے بندہ مومن جیتتا ہے سجدے میں۔ سجدہ ہے نماز کی معراج، اور اگر نہ ہوتا تو کبھی بھی علی و حسین اپنا سر سجدے میں نہ کٹاتے۔ وہ کربلا کے میدان میں شمر خنجر لے کے بڑھا، شمر کے ہاتھ میں خنجر، حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ مولا شمر کا مقابلہ کرنا ہے تو تلوار سے کیجئے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں۔ شمر کا مقابلہ خنجر کا مقابلہ تلوار سے ہے، خنجر کا مقابلہ نیزے سے ہے، خنجر کا مقابلہ تیر سے، مگر سجدے سے کیوں مقابلہ؟ کہا نہیں، میں شمر و یزید کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیتنا اور ہارنے کا معیار یہ ہے، اگر میری شہادت کے بعد شمر کا خنجر بچ جائے تو شمر جیتا، لیکن اگر میرا سجدہ باقی رہ جائے تو میں جیتا۔ اب جملہ سنیے، وہ جوان جن پہ اخباریت، ملنگیت حاوی ہو رہی ہے اور نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، علی سے نزدیکی بنا رہے ہیں، نمازوں سے دور ہو کے علی سے نزدیکی، مولائی، ملنگی، اخباری، ایسی دلیل دے رہا ہوں کہ ہر ملنگی، ہر اخباری گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا۔ نمازوں سے دور، علی سے نزدیک، سجدے سے بڑی چیز اگر علی و حسین کی نگاہ میں کوئی چیز ہوتی تو علی و حسین اپنا سر سجدے میں نہ کٹاتے۔ بغیر سجدے کے اور بغیر نماز کے کوئی نزدیک علی سے ہو ہی نہیں سکتا، حسین سے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا۔
قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ کیوں کہا علی نے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ سر سجدے میں ہے، سر پہ ضربت ہے، تب علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ جانتے ہو کیوں کہا؟ لیجئے ایک حقیقت سے اور پردہ اٹھائے رہتا ہوں۔ بس آخری بات، مولا کائنات کے بارے میں دو نظریے تھے۔ کتنے نظریے؟ دو۔ ایک نصیریوں کا نظریہ اور دوسرے شامیوں کا نظریہ۔ نصیریوں کا نظریہ کیا تھا کہ علی خدا ہے۔ شامیوں کا نظریہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ علی بے عمل ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ پہنچ گئے؟ دو نظریے تھے، علی نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ایک تیر سے دو شکار۔ دونوں نظریوں کو علی نے سجدے میں سر رکھ کے باطل کیا۔ سر سجدے میں رکھا تاکہ شامی سوچنے پہ مجبور ہو، اگر بے عمل تھے تو مسجد میں کرنے کیا گئے تھے۔ اور دوسری وجہ سر کو سجدے میں ضربت اس لیے کھائی تاکہ نصیریوں کا عقیدہ باطل ہو سکے۔ اگر خدا ہوتے تو پھر سجدہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ صلوات اور محمد۔ اگر خود خدا تھے تو پھر سجدہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ بس عزیزوں، سجدہ ہے، مصلی ہے، ضربت ہے، تنہا علی ہے، سر سجدے میں، سر پہ ضربت ہے، مصلی خون سے رنگین ہے۔ آج کی شب یہی شب تھی۔ مجلس کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، لیکن روایات میں ہے کہ آج کی شب کو انسان جاگ کے گزارے، شب بیداری میں گزارے۔ لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم جانے کے بعد نرم و نازک بستروں پر آرام کریں گے، مگر آپ کا حقیقی باپ، آپ کا امام آج کی شب بے چینی کے عالم میں رات گزار رہا ہے۔ کبھی اپنے حجرہ عبادت میں جاتے ہیں اور کبھی باہر صحن میں آ جاتے ہیں، اور صحن میں آنے کے بعد اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کرتے ہیں، اور بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے۔ کسی نے پوچھا بابا یہ کون سی رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا بیٹی یہ وہ رات ہے جس میں تیرے اور میرے درمیان جدائی ہو گئی۔ زینب یہ وہی رات ہے جس کے بعد تو کسی کو بابا نہیں کہہ سکے۔ اللہ نہیں عزیزانو، آج کی شب بھی اگر گھٹ گھٹ کر روئے تو پھر کب روئیں گے؟ اگر آج کی شب کی آنکھوں میں آنسو نہ آ سکے تو پھر کب ان آنکھوں میں آنسو لائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 19 کی شب ہے، اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں افطار پر مولا ہے۔ سامنے ام کلثوم نے دسترخوان پر 2-3 غذائیں رکھی، مولا نے صرف نمک سے افطار کیا اور کہا بیٹی ام کلثوم کیا تم نے کبھی دیکھا ہے تیرے بابا نے ایک وقت میں کئی غذائیں کھائی ہوں؟ عجب نہیں، ام کلثوم سے کہا ہو بیٹی اس دودھ کو سنبھال کے رکھ لو، اس دودھ کی ضرورت قریب پڑنے والی ہے۔ اللہ اکبر، ام کلثوم نے سنبھال لیا۔ اس کے بعد جب یہ شب آئی، اس شب میں مولا کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہی رات ہے، یہ وہی رات ہے۔ یہاں مولا اپنے بیت الشرف میں پریشان ہے، وہاں مولا کا ایک چاہنے والا حذیفہ یمانی پریشان ہے، وہ بھی بے چینی کے عالم میں اپنی رات گزار رہے ہیں۔ زوجہ آگے بڑھی، بڑھ کے پوچھا میرے والی و وارث کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ پلٹ کے کہا مومنہ پریشان کیوں نہ ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے مولا پر کوئی مصیبت کی گھڑی آنے والی ہے۔ زوجہ نے سر و سینہ پیٹا اور پیٹنے کے بعد کہا علی تو شہر خدا ہے، علی پر کوئی مصیبت کی گھڑی کیسے آ سکتی ہے اور علی کو کون قتل کر سکتا ہے؟
حذیفہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے دل کو سکون نہیں ہوا، میں نے اپنی تلوار کو لیا اور تلوار کو لینے کے بعد میں مولا کائنات کے بیت الشرف کے نزدیک پہنچا، دروازے پہ تلوار شمشیر بکف ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اچانک مولا باہر آئے، مولا کی نظر پڑی، پوچھا حذیفہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا جیسے آپ بے چین ہیں ایسے ہی مجھے بھی بے چینی ستا رہی ہے، اے مولا میں آپ کے گھر کا پہرا دے رہا ہوں۔ مولا کائنات نے کہا حذیفہ تجھے میرے حق کی واسطہ، تجھے میرے حق کی قسم ہے اپنے گھر واپس چلا جا۔ مولا کا حکم سنا، ادھر مولا کائنات بیت الشرف سے نکلے، مرغابیوں نے دامن پکڑا، مولا آج کی رات نہ جائیے، مولا آج کی رات نہ جائیے، مولا آج کی رات نہ جائیے۔ شاید زبان بے زبانی سے کہہ رہی ہوں مولا اگر آج آپ گئے تو پھر ہم مولا کسے کہیں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، حق گریہ ادا ہو گیا۔ بس دو چار جملے اور سن لیجیے، مسائل تمام ہو جائیں گے۔ مولا آج کی رات نہ جائیے۔ مولا نے مولا حسن کو بلایا، بیٹا حسن میرے نزدیک آؤ۔ حسن آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا بابا حکم فرمائیے، بیٹا ان بے زبانوں کو مجھ سے جدا کرو اور یاد رکھنا ان بے زبانوں کا خیال رکھنا، ان کو میرے بعد بھوک و پیاس کا احساس نہ ہونے پائے۔ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے جس میں علی کو بے زبانوں کی بھوک و پیاس کا اتنا خیال، مولا سن 61 ہجری کا کوفہ ہوگا، یہی سے زینب پیاسی گزرے گی، یہی سے سکینہ پیاسی گزرے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک جملہ اور باقی مسائل شب شہادت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ بس ایک جملہ اور سن لیجئے۔ مولا رخصت ہو کے مسجد میں پہنچے، جانے کے بعد دیکھا ملعون سویا ہوا ہے، ملعون کو جگایا۔ میں یہ جانتا ہوں کس ارادے سے آیا ہے اور جانتا ہوں تو جو تلوار لے کے آیا ہے اس سے کیا کرنے والا ہے، چل اٹھ نماز ادا کر۔ اللہ اکبر، چل اٹھ نماز ادا کر۔ مولا نے اذان کہی، گلدستہ اذان کا کہ اذان کہی، مصلی پر پہنچے، نماز کا پہلی رکعت کا سجدہ، ابن ملجم کی تلوار چلی، سر شکافتا ہوا، نمازی کا مصلی خون میں رنگین ہو گیا۔ فضا میں آواز بلند ہوئی، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، امیر المومنین ذبح کر دیے گئے۔ واللہ تحطمت ارکان الہدی، ستون ہدایت ٹوٹ گئے، رسمان ہدایت منقطع ہو گئی۔ آسمان سے جبریل کی آواز آئی، شیر خدا مارا گیا۔ حذیفہ کی زوجہ اٹھی، حذیفہ کو جگایا، حذیفہ ارے غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ تیرا مولا مارا گیا۔ آسمان سے آواز آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس آواز کو جناب زینب نے بھی سنا۔ بس آخری جملہ، اس آواز کو جناب زینب نے بھی سنا۔ زینب دوڑتی ہوئی اپنے بھائی کے نزدیک آئی، بھیا جائیے مسجد جائیے اور بابا کی کوئی خبر لے کے آئیے۔ دونوں شہزادے مسجد میں پہنچے، دیکھا باپ خون میں غلطاں پڑا ہوا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی ارے آج بابا کی خیریت کی خبر لینے کے لیے اپنے بھائی کو بھیج دیا، مگر جب یہی بھائی ہوگا 1900 زخم ہوں گے تب کسے حسین کی خیریت کے لیے بھیجیں گی؟ عجب نہیں شہزادی آواز دے، کوئی تو نہ ہوگا لیکن میں خود تلہ زینبیہ سے سارے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا وأبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، پروردگار دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے۔ پروردگار تیرے گناہگار بندے، تیرے خطاکار بندے، تیرے مجرم بندے، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔
پروردگار جو مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ان کو روزگار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد اولاد صالح عنایت فرما، جو با اولاد ان کی اولاد کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق کرامت فرما، پروردگار حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباد انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین علیہ السلام، اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین علیہ السلام، اللهم لعن قتلة امیر المؤمنین علیہ السلام۔